آج ہمارے عارضی مرکزی آفس کے اوپر پولیس اور ایکسائز ریڈ کرتی ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، گرفتار کرنے کے بعد ان کو تھانے لے کے چلے جاتی ہے، اور ہمارا جو سامان تھا جس میں کوئی قیمتی اشیاء تھی، لیپ ٹاپس اور نمبر پلیٹس تقریباً 14,000 کے قریب، اور 3 لیپ ٹاپ تھے، کرسیاں تھیں، ایون کہ رسیاں بھی لے گئے، سب کچھ لے گئے۔ لے جانے کے بعد تھانے لے کے گئے، اور تھانے لے جا کے ہمارے ممبرانس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میں ایس ایچ او صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ایس ایچ او صاحب آپ نے یہ کیسے عمل کر دیا؟ آپ خود اتنے آگے، آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن تھا یا کچھ تھا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اے سی صاحب نے آرڈر کیا تھا، اور اے سی صاحب خود موجود تھے اور ہمیں کہا اور ہم نے کر دیا۔ چلیں بھائی ٹھیک ہے، آپ نے ان کے کہنے پہ آ کے یا پریشر میں آ کے کر دیا ہوگا۔ آپ نے میرے پہلی بات تو یہ ممبرانس کے اوپر تشدد کیوں کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ آپ نے میرے آفس کے اوپر ڈکیتی کی ہے اور میرے لوگوں کو اغوا کیا ہے۔ ہم اس کی جو ہے مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ایس ایچ او بلال کالونی کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے، اگر دیکھیں یہ فاؤنڈیشن ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کیلے کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے جو آج لگایا ہوا ہے یہاں، کل اٹھا کے کہیں اور لے کے چلے جائیں گے۔ اگر گورنمنٹ کو کوئی ایشو تھا یا علاقہ تھانے کو کوئی ایشو تھا تو وہ ہمیں نوٹس کرتی، ہمیں بلاتی، ہم آ کے ان کو ڈیفائن کرتے۔ کیا ہماری ہی نمبر پلیٹ ہے صرف 2 نمبر جعلی آپ نے قرار دی؟ جو آپ کے ایکسائز کے نیچے جو آپ کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں 16 17 ٹھیے لگائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، وہ کیا بیچ رہے ہیں؟ وہ کون سی ایسی نمبر پلیٹ بیچ رہے ہیں جو ہم جو فری میں لوگوں کو دے رہے تھے؟ کیا ہمارا قصور صرف اور صرف اتنا تھا کہ ہمارے آپ کے جو ٹھیکیدار تھے وہ پیسے لے کے دے رہے تھے اور ہم نے فری میں دینا شروع کی؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے یہ کر لیا، کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے مجھے اندازہ تھا کہ جب میں یہ عمل کروں گا تو اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن آئے گا، اس لیے میں پہلے ہی عدالت سے رجوع کر چکا تھا، جس میں ڈائریکٹر ایکسائز پارٹی ہیں، ڈی آئی جی ٹریفک وہ پارٹی ہیں، اور ایکسائز منسٹر اس میں پارٹی ہیں۔ ہم نے پہلے سے ہی ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے اوپر نزلہ گرایا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نمبر پلیٹ اپنے لوگوں کو فری کیوں نہیں دوں؟ اس شہر بھر کے اندر ٹھیلوں پہ نمبر پلیٹیں بک رہی ہیں، اگر میرے لوگ پریشان ہیں، اس شہر کے لوگ پریشان ہیں، اگر میں ان کو دے رہا ہوں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ڈی آئی جی صاحب نے، آپ کے منسٹرز نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اس کے اندر کہا کہ سرکاری نمبر پلیٹ جب تک نہیں آتی، سرکاری نمبر پلیٹ جیسی آپ لگاؤ، نہیں ہے تو آپ لوگ خود اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں، ورنہ میں لنک شیئر کر دیتا ہوں۔ پریس کانفرنس کی گئی ہے، بولا گیا کہ نمبر پلیٹ نہیں تو نمبر پلیٹ جیسی لگا دیں۔ آپ نے کہا کہ سیف سٹی کیمرے جو ہے اس کی وجہ سے لگا رہے ہیں تاکہ اس میں کیو آر کوڈ ہوگا، یہ جو ہے جلدی سے جو ہے وہ کیپچر کر لیا جائے گا، ٹریک کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس عمل کو کہ آپ جو کرائم کے اوپر اتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں سیف سٹی کیمریز تو دکھا دیں۔ کیمرے لگائے نہیں ابھی، پہلے سے آپ نے لوگوں کے اوپر دھڑا دھڑ چلان شروع کرنے لگ گئے۔ ایک ڈی آئی جی ٹریفک صاحب خود پریس کانفرنس کرتے اور کہتے ہیں کہ 15 دن کا ہم نے ریلیف دیا، 15 دن تک کسی کا بھی چلان نہیں کٹے گا۔ اس کے بعد کیا چلان نہیں ہوئے؟ اگر آپ بولتے نہیں ہوئے تو میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں کہ نمبر پلیٹ کے اوپر چلان کیے گئے ہیں۔ ہم نے جب گاڑی بائک لی یا گاڑی لی، رجسٹریشن کے وقت آپ کو ٹیکس دیا تھا پیلی نمبر پلیٹ کا۔ 5 سال 4 سال تک میں خود دھکے کھاتا رہا ہوں کہ نمبر پلیٹ دے دیں، آپ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا تھا کہ ہمارے پاس اسٹیشنری نہیں ہے۔ اور اب یہ جب میں 2025 کی 18 تاریخ کو جون میں جاتا ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ والی نمبر پلیٹ آپ کی نہیں ملے گی، یلو والی، آپ ایک کام کریں، یہ نئی والی جو اجرک والی آئی ہے یہ لگا لیں۔ پھر مجھ سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے مجھ سے وہ پیلی نمبر پلیٹ کا جو ٹیکس لیا تھا، آخر وہ گیا کام؟ اور دوسری بات یہ کہ شہر کے اندر اور کہیں پر بھی نہیں بن رہی نمبر پلیٹیں، کیا صرف یہی جگہ رہ گئی تھی جہاں پہ فری میں لوگوں کو دی جا رہی تھی، عوام الناس کی خدمت کی جا رہی تھی نا؟ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ فیضان حسین نے یہ کہا تھا کہ نمبر پلیٹیں نہ لگاؤ۔ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی، نمبر پلیٹ آپ فری دیں، ہم لگائیں گے۔ ہم نے عدالت سے رجوع کیا ہے، ہم یہ نہیں کر رہے لوگوں کو بولنے کہ نمبر پلیٹیں ہی نہیں لگاؤ، سارے جا کے ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر کے باہر جا کے جو ہے دھرنا دے دو۔ میں کہہ رہا ہوں نمبر پلیٹ یہ لگاؤ، 10 دن ہے ہمارے پاس، بار بار موٹیویشن دے رہا ہوں کہ 10 دن ہے، سارے لگا لو، تاکہ اگر ایک دم سے چلان کا بوتل جن جو ہے وہ باہر آئے گا تو ہم اس سے بچ جائیں۔ دوسری بات دیکھیں، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اس بات کو، آپ چلان تو کاٹ رہے ہیں، آپ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، چاہے ٹریفک پولیس ہو یا ایکسائز پولیس ہو یا سندھ حکومت ہو، آپ عوام کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ ہم اپنی عوام، ہم یہ کراچی کی عوام بالخصوص خود اپنے حکمرانوں کو اور اپنے ڈپارٹمنٹس کو گالی دیں گے، اس نوعیت پہ لے کر آ گئے آپ ریلیف دیں، ہم آپ کو گلے لگائیں گے، آپ جو حکم صادق فرمائیں گے ہم قبول کریں گے انشاءاللہ۔ میں جواب اب بھی لوں گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل جو ہے غلط ہوا۔ ایکسائز ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسائز پہلے اپنی بنیادی
جو اس کی جڑوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو نمبر پلیٹ کے نام پہ پیسے کھا رہے ہیں, جو ڈی ایل انہوں نے لائسنس دیا ہوا ہے نیچے ٹھیلے والے کو, پہلے وہاں سے ختم کرے پھر ہم کروائیں گے. مجھ سے کہا گیا ہے یہ بات کہ آپ کی وجہ سے ایکسائز کو نقصان ہو رہا ہے. بھائی میری وجہ سے نقصان نہیں ہو رہا ہے ایکسائز کو, میری وجہ سے کراچی کی عوام کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کو آپ لوگوں کے آگے رحم کی بھیک مانگنی نہیں پڑ رہی. ہم اپنے لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں, ہم سارے مشترکہ لوگ کراچی کے لوگ ہیں, کوئی اکیلا فیضان نہیں ہے جو یہ سب کر رہا ہے. کراچی کے لوگ ہیں, کسی کے 500 لگے ہوئے, کسی کے 1000, کسی کے 1 لاکھ, کسی کے 50,000 لوگوں نے دیے کہ میری طرف سے 50 نمبر پلیٹ, 100 نمبر پلیٹ, 1000 نمبر پلیٹ, وہ آپ لوگ تک جا رہی ہے تو بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کا احساس آپ کا مسلمان بھائی خود سے کر رہا ہے. جب ہم نے لائسنس کی مہم کا آغاز کیا تھا نا, میرے پاس ایسے بہت سارے میسیجز موجود ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ 500 بندے میری طرف سے کروا کے دینا. تو یہ ہے یار اپنی, ہم لوگ اتحاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وائلیشن نہ ہو. یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں چیزوں کو مینیج خراب کرنے کے لیے. آئندہ کا لائے عمل یہ ہے, ہم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم ہر وہ دروازہ بجائیں گے قانونی طور پہ, اور میں ویٹ کروں گا کہ ہمارا یہ جو سامان گیا ہے اس کے اوپر ڈکیتی کی ایف آئی آر ہوتی ہے نہیں ہوتی, اور اغوا کی ایف آئی آر کاٹتے ہیں نہیں. آپ نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے مان لیا ہم نے, لیکن آپ نے اغوا کیا ہمارے لوگوں کو. آپ نے ہماری جو جگہ ہے اس کے اوپر سے پبلک پراپرٹی تھی, وہ نیم پلیٹ جو ہے نا وہ پبلک پراپرٹی تھی, وہ لیپ ٹاپس جو تھے وہ پبلک پراپرٹی تھی, میری اپنی ملکیت تھی. آپ اسے اٹھا کر لے کے گئے. یہ ڈکیتی کے ذمے میں آتا ہے, آپ کو یہ اس کا جواب دینا پڑے گا, یا تو ایس ایچ او بلال کالونی کے اوپر ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی.